کیا آپ اپنا قلب جاری کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنا دل روشن کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی باطنی آنکھ کھولنا چاہتے ہیں؟ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگالی عملیات گوہر میں خوش آمدید دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے ایک اور نایاب ترین ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل قلب کو جاری کرنے کا عمل ہے، دل کو روشن کرنے کا طریقہ کار اس عمل میں آپ کو بتایا جانے والا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل اور پورا دیکھیے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی نایاب ہونے والی ہے۔ اچھا، سب سے پہلے تو بات اس پہ کر لیتے ہیں کہ قلب جب جاری ہوتا ہے تب انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انسان کے اندر تبدیلیاں کیا کیا آتی ہیں۔ جن کا قلب جاری نہیں ہوتا، پہلے ان کی بات کر لیں، یعنی کہ جو لوگ زبان سے ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ آپ نے کوئی عمل پڑھنا ہے، کوئی ذکر کرنا ہے، جو کہ انسان جب کرنے کی نیت کرتا ہے تب اسے ایک الگ جگہ چاہیے، ایک پرسکون کمرہ بھی چاہیے ہوتا ہے اعمال کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے بھی تقریباً۔ اور وہ زبان سے جب ذکر کر رہا ہوتا ہے تو وہ دنیا کا کوئی اور جو ہے وہ بات چیت نہیں کر سکتا، دنیا کو کوئی اور کام نہیں کر سکتا اس ذکر کے دوران، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی سے بات بھی کر رہا ہو تو پھر اس کا ذکر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے اور گفتگو جاری ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ اپنا قلب جاری کر لیتے ہیں ان کے ساتھ یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ وہ دنیا کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں، ان کا دل، ان کا قلب ان کا ذکر کر رہا ہوتا ہے جو انہوں نے ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی اعمال کرتے ہیں اس کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پہلے آپ کو فار ایگزامپل 3 سے 4 گھنٹے لگتے تھے اس ذکر کو کرنے کے لیے جو کہ آپ زبان سے کر رہے تھے۔ اب جب آپ ذکر کو اپنے قلب سے کرنا شروع کر دیں گے تب آپ کو وہی ذکر کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، آدھا ٹائم لگے گا۔ فار ایگزامپل پہلے آپ کو 2 گھنٹے لگتے تھے تو اب آپ کو 1 گھنٹہ لگے گا۔ پہلے آپ کو گھنٹہ لگتا تھا، اب آپ کو آدھا گھنٹہ لگے گا، کیونکہ زبان جو ہے وہ رک جاتی ہے، بعض اوقات اٹک جاتی ہے۔ جو لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں جب وہ ذکر کا تکرار کرتے ہیں تو بعض اوقات زبان جو ہے وہ لڑکھڑانے بھی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ میری اس بات سے ایگری کریں گے۔ تو اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ ذکر کرتے جائیں کہ آپ کا قلب جاری ہو جائے۔ جب آپ کا قلب جاری ہو جائے گا، آپ کا دل اللہ اللہ کرنے لگے گا تو آپ کو زبان کا محتاج ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور یہ صرف بالکل ایک ادنا قسم کی ایک فضیلت ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اس میں ایک اور بات آپ کو بتا دیں، جن کا قلب جاری ہو جاتا ہے وہ کسی بھی دوسرے شخص کا جو اس کے سامنے ہو اس کے دل کا حال معلوم کر لیا کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایک جملہ سنا ہوگا کہ اہل علم کی محفل میں بیٹھنا ہے تو اپنی زبان کو سنبھال کے بیٹھو، لیکن اہل دل کی محفل میں بیٹھنا ہے تو اپنے دل کو سنبھال کے بیٹھو۔ یعنی کہ اگر آپ نے علماء کی محفل میں بیٹھنا ہے تو آپ زبان کو سنبھال کر رکھیں، بیٹھیں، اور آپ جب اولیاء میں یا صوفیاء میں یا جب بزرگان دین کی مجلس یا محفل میں بیٹھیں تو اپنے دل کو قابو میں رکھ کر بیٹھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ دل کے حال جان لیا کرتے ہیں۔ تو لیٹس ٹو دا پوائنٹ کہ آج کا یہ جو پوائنٹ ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں کہ آپ نے اپنے دل کو کیسے جاری کرنا ہے، اپنے قلب کو کیسے جاری کرنا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر یہ اسم مبارکہ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام ہیں، آپ نے ان کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نور یا باعث، یا نور یا باعث، یا نور یا باعث، یا نور یا باعث، یا نور، ٹھیک ہے۔ آپ یا نور یا باعث بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یا باعث اور یا نور بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر اللہم یا باعث یا نور، اللہم یا باعث یا نور، ایسا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی عمل نہیں ہے، یہ ایک طریقہ ہے، اس کو بطور عمل بھی کیا جا سکتا ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو۔ آپ نے
اپنی زبان کو دانتوں کے درمیان رکھ دینا ہے، کاٹنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دانتوں کے درمیان اپنی زبان کو رکھ دینا ہے، اور ٹھیک ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے یا نورو یا باعثو یا نورو یا باعثو یا نورو یا باعثو یا نورو یا باعثو یا نورو، ٹھیک ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ زبان جو ہو آپ کی، آپ کے دانتوں کے درمیان ہو، زبان آپ نے نہیں ہلانی، لیکن آپ نے اپنے دل میں ایسا پڑھنا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اگر جس کمرے میں آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے دل کی آواز جو ہے آپ کے کانوں تک آنی چاہیے، یا فار ایگزامپل آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو آپ کی آواز جانی چاہیے، لیکن آپ نے زبان نہیں ہلانی۔ یہ شروع میں تو مشکل لگے گا، لیکن جب جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے نا، جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، ویسے ویسے آپ کامیابی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے اس کی تعداد کتنی کرنی ہے، تعداد بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ ایک اعلان کر دوں کہ ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سے عملیات کو سکھانے کے حوالے سے واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہوا ہے، تو آپ تمام لوگ اس گروپ میں ایڈ ہو سکتے ہیں، جس میں ہم اپنی زیر نگرانی میں چلہ کشی کرواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے آپ ہمارا یہی یوٹیوب چینل جو ہے اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے، اور یہ جو واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا ہے اس واٹس ایپ کے نمبر پر آ کر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے کام وغیرہ کے بارے میں معلومات لینی ہے یا اپنے کام وغیرہ کروانے ہیں وہ بھی اس نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آ جاتے ہیں اس عمل کی تعداد کی طرف۔ تو آپ نے اس عمل کی جو ایک تعداد ہے وہ آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے نام کے اعداد نکالیں، ٹھیک ہے، جتنے آپ کے نام کے اعداد نکلیں آپ نے اتنی مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اب آپ کے نام کے اعداد چاہے 100، 200، 300، 550، 600، 800، 900، 1100، 1000 کتنے بھی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ جو اپنے نام کے اعداد نہیں نکال سکتا وہ کمنٹ میں اپنا نام بتائے، اس کو اس کے نام کے اعداد بھی بتا دیے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ اس عمل کو 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہم نے 2 طریقہ کار، 2 تعداد آپ کو بتا دی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی عز و جل اس عمل کو جو شخص کرے اس کو عام اجازت ہے، بس کمنٹ میں اللہ لکھ دے اور اس کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ تو مزید ایسے عملیات و وظائف دیکھنے، سننے، سمجھنے اور جاننے کے لیے آپ ہمارا یہی یوٹیوب چینل بنگالی عملیات گوہر سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کمنٹ میں آپ اللہ لکھیے، آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ فی امان اللہ۔